پرندہ بتاؤ جس کے سر پر ٹانگیں. تو ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ بھی اسی طرح پہلی ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ ایسا کفر بتاؤ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا. ایسا کفر بتاؤ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو. تو اللہ کبھی کفر کا حکم دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ نے کفر کا حکم دیا. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. اللہ حکم دیتا ہے کہ اس طاغوت کا انکار کرو، کافر ہو جاؤ اس کے حق میں، اس کا انکار کرو. تو یہ اس پہلی کے جواب تھا. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. حکم دیا گیا ان کو کہ آپ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ دور کی گمراہی میں ان کو ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس چیز کی طرف، اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. تو آپ ذرا منافقین کو دیکھنا، وہ آپ سے کتراتے کیسے ہیں، وہ آپ سے دور ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں. آج بھی اسی طرح ہے. آج کے معاشرے کے اندر بھی جب آپ کسی کو کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی طرف آؤ تو خود مسلمان بھاگتے ہیں، اس سے دور ہٹتے ہیں. دنیا ہمیں کیا کہے گی، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم جو ہے وہی پرانی باتیں لے کر بیٹھ جائیں، فرسودہ نظام نعوذ باللہ لے کر بیٹھ جائیں. ہم کتراتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں اسلامی فیصلوں سے، اسلامی عدالتوں سے. آج ہماری عدالتوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں تو جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری غیروں کی دلیلیں دی جاتی ہیں. فلاں جو ہے وہ فلاں وکیل نے یہ کہا، اس کے بارے میں یہ لکھا، اس کے بارے میں یہ لکھا. میں تو بہت زیادہ وکیلوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن ایک دو چار مرتبہ وکلاء کے دفتر میں جانے کا اتفاق. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے ایک وکیل کے دفتر میں بھی کوئی اسلامی کتاب نہیں دیکھی. ساری کی ساری غیروں کی لکھی ہوئی، انگریزوں کی لکھی ہوئی قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی، بڑی بڑی موٹی موٹی، ایک ایک کتاب 25-25 کلو کی ہوگی. وہ ساری کی ساری غیروں کی پڑھی ہوئی ہے. اور جو اسلام کے اندر اتنا بڑا عدل کا اور انصاف کا اور عدالت کا نظام موجود ہے، ایک کتاب بھی وہاں پر میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھی. یہ کتنی بڑی افسوس کی بات. فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں، غیروں کی مثالیں دیتے ہیں، غیروں کے فیصلوں کو ہم ثبوت کے طور پر اور دلیل کے طور پر عدالت کے اندر پیش کرتے ہیں، پھر ہماری عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں. یہ ساری کی ساری طاغوت کی اطاعت ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا. اور فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو عدالت کی بجائے کسی مولوی، کسی مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، تو پھر وہ کتراتے ہیں، پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں. نہیں یار چھوڑو، مولویوں کے اوپر کیا اعتبار ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہے گا، اس کو کچھ دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. 500 ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، ہمارے پاس قصے ہوتے ہیں اپنے آپ کو شریعت سے دور رکھنے کا. مولوی سے نہیں، ہم بظاہر مولوی اور مفتی سے دور رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم شریعت سے دور ہوتے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جب ان سے کہا جائے کہ آؤ ذرا اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ فیصلہ کروانے کے لیے، تو منافقین کو آپ دیکھو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ آپ سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. پس کیا ہوا اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو تکلیف پہنچی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس گناہ کے جو ان کے ہاتھوں نے کیا. ثم جاؤک یحلفون باللہ، اور پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس اور یہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا اور کچھ نہیں تھا، ہم تو صرف خیرخواہی کے لیے یہ بات کر رہے تھے. وہ جو بشر کے قبیلے والے تھے اور جنہوں نے دیت کا دعویٰ کیا تھا، تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بدماش منافق تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یقین نہیں کیا، اس لیے حضرت عمر نے اس کو قتل کیا. جب حقیقت ان پر واضح ہوئی تو پھر عذر خواہی کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے جی قسمیں کھا کر، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آ کر آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اور کوئی نہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم تو اس کے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے بھلائی چاہتے تھے، اس لیے ہم نے دیت کا مطالبہ کر دیا.
اب ہمارے اوپر حقیقت واضح ہو گئی تو ہم اپنے مطالبے سے دور ہوتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض فرمائیے. اعراض کا مطلب دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں ان کے اوپر، کہ تم بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے جو ہے وہ ایک بات کو اچھال دیتے ہو. یوں نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ سے اعراض کریں. اور دوسری بات یہ ہے فاعرض عنہم، آپ ان سے درگزر کر لیں، معاف کر لیں ان کو. وعظہم، اور ان کو نصیحت کر لیں، نصیحت کر لیں. اور ایک ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ ان کو تنہائی میں لے جا کر، ان کو، اعراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے الگ کر دینا، تو فرمایا ان کو الگ کر کے ان کو نصیحت کر لو کہ تم مسلمان ہو، جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، پھر کسی چیز کا مطالبہ کرو کہ تم صحیح مطالبہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. تو فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہہ دیجئے ان سے ان کی ذات کے بارے میں قولاً بلیغا، ایک بہترین نصیحت ان کو کیجئے، بہترین نصیحت ان کو کیجئے تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تمام پیغمبروں کو صرف اسی لیے مبعوث فرمایا الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ وہ اللہ کی اذن اور اجازت کے ساتھ ان کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر زیادتی اور ظلم کیا، اور ثم جاؤکا، اور پھر وہ آئے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو وہ اللہ کو قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، مہربان پاتا. ناراض اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہوتے. ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یوں آتے، آپ کے پاس آ کر معافی مانگتے، اللہ سے معافی مانگتے، آپ بھی ان کے لیے ان کے حق میں استغفار کرتے، تو فرمایا کہ اللہ ان کو معاف کر دیتا. بہرحال ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بات کی طرف انتہائی زور دے کر نصیحت فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ ہر ایک دنیا کے معاملے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے مطابق حل کریں، تو ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی اور ہماری آخرت، موت کے بعد والی زندگی بھی آسان ہوگی. اللہ ہمیں قرآن حکیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما. یا اللہ قرآن حکیم سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار خصوصاً والدین ایک یا دو جو دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.